بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 28۔ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ اشعار سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عتبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نبٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ اشعار جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اس نام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہ چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھ وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟
جواب میں نے کہا ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان ابن عواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا۔ میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ایک بار فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ نے کہا بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتیں تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام شروع کر دیا۔ دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ سیرت کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔